اللہ رب العزت کی ذات بڑی ہی بے نیاز ہے، اور جب انسان اپنی حدود کو کراس کرنے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی نہ کوئی وارننگ ضرور دیتا ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں مسلمان اور خاص طور پر مسلمان حکومتیں شدید بے حیائی، بے غیرتی اور بے ضمیری کا شکار ہیں۔ اگر ہمارے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا نہ ہوتی تو اب تک نہ جانے ہم پر کتنے ہی عذاب آ چکے ہوتے اور تمام کے تمام مسلمان صفحہ ہستی سے مٹ چکے ہوتے۔ اللہ کی جانب سے دی گئی اس ڈھیل کو ہم مسلمان بڑے ہی غلط اور ناجائز طریقے سے استعمال کر رہے ہیں اور اپنے یوم حساب کو بھول چکے ہیں۔ حال ہی میں متحدہ عرب امارات میں ایک ہندو مندر کا افتتاح کیا گیا ہے اور یہ کام بھی سرکاری سرپرستی میں ہو رہا ہے۔ اس سلسلے میں ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی کو بھی انوائٹ کیا گیا ہے، جس نے 14 فروری کو اس مندر کا افتتاح کرنا تھا۔ یہ ایک انتہائی گری ہوئی حرکت ہے اور اس کی واضح نشانی بھی متحدہ عرب امارات میں عذاب کی شکل میں نازل ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے متحدہ عرب امارات میں ایسا عذاب نازل ہوا ہے جس نے وہاں کے تمام نظام کو درہم برہم کر کے رکھ دیا ہے اور لوگ بآواز بلند کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہ عذاب کیا ہے اور کس طرح آیا؟ اس عذاب کی وجہ سے متحدہ عرب امارات میں کیا کیا نقصانات ہو رہے ہیں، اس کی تفصیل جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو پیارے ساتھیو، آج کل کے عرب حکمران یہود و نصارہ کے ساتھ ساتھ ہنود یعنی ہندوؤں کو بھی خوش کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ انڈیا کی معیشت بہت بڑی ہے اور انہیں خوش رکھنے کے لیے ایسا کرنا ضروری ہے، اور یہ ایک مکمل طور پر سیاسی چال ہے۔ البتہ اللہ رب العزت نے صاف صاف قرآن کریم میں یہود و نصارہ اور دیگر غیر مسلموں کے ساتھ دوستی کرنے سے مکمل طور پر منع فرمایا ہے، اور یہ بھی کہا کہ یہ لوگ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ اس کے باوجود قرآن کریم اور اسلامی تعلیمات کی یہ سرین خلاف ورزی پوری شدت سے جاری ہے۔ اس سے پہلے بھی UAE میں 2-3 مندر بنانے کی اجازت دی گئی ہے اور ان کا افتتاح بھی سرکاری سرپرستی میں ہی کیا گیا ہے۔ اس بار تو ایک بہت بڑا مندر جو ابو ظہبی میں تعمیر کیا گیا، اس کا افتتاح ہوا۔ پورے اسٹیٹ پروٹوکول کے ساتھ انڈین وزیر اعظم نریندر مودی کو اس کے افتتاح کے لیے بلایا گیا۔ یہ سب کرتے ہوئے یہ عرب حکمران یہ بھول گئے کہ یہ وہی نریندر مودی ہے جس نے 2002 میں گجرات میں مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا اور ہزاروں مسلمانوں کو نہ صرف شہید کروایا بلکہ ان کے گھر بار بھی جلا ڈالے تھے۔ یہ شخص ایک انتہائی متشدد اور سطحی سوچ کا ہندو ہے جو پوری دنیا پہ ہندو راج کے خواب دیکھتا ہے۔ اس وقت بھی نریندر مودی دوسری بار انڈیا کا وزیر اعظم ہے اور تیسری بار بھی یہ وزیر اعظم بننے کے سپنے دیکھ رہا ہے۔ اس شخص نے پورے انڈیا میں مسلمانوں کا جینا حرام کر رکھا ہے اور پوری دنیا کا میڈیا اس کے خلاف آواز اٹھاتا رہتا ہے۔ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ کشمیر کا مسئلہ بھی اس وقت عالمی عدالت انصاف کے ساتھ ساتھ اقوام متحدہ میں زیر سماعت ہے۔ مسئلہ کشمیر اور اس کے ساتھ جڑی ظلم و زیادتیاں پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی عرب حکمران سیاست اور نظریہ ضرورت کو وجہ بناتے ہوئے مسلمانوں کے اس شدید مجرم کو اسٹیٹ پروٹوکول کے ساتھ خوش کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ اس طرح کے کئی مظاہرے سعودی عرب میں بھی کیے جا چکے ہیں جہاں پہ نریندر مودی کو پورے اسٹیٹ پروٹوکول کے ساتھ ویلکم کیا جاتا ہے اور اس کی تمام ڈیمانڈز بھی پوری کی جاتی ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا کہ ایسے تمام کے تمام اعمال اور افعال اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہایت ناپسندیدہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے بھی مسلمانوں کو خبردار کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے عذاب نازل کر چکا ہے، لیکن ہم مسلمان ان سے سبق سیکھنے کو بالکل تیار نہیں ہیں۔ حال ہی میں متحدہ عرب امارات کی 5 ریاستوں میں سے 4 ریاستیں اس وقت شدید عذاب الہی کا شکار ہیں، جہاں پہ بے حد تباہی ہو چکی ہے۔ ناظرین گرامی، گزشتہ کئی دن سے متحدہ عرب امارات کی 5 ریاستوں میں شدید طوفانی بارشوں کے ساتھ ساتھ اولوں کا طوفان نازل ہو رہا ہے، اور یہ اولے کوئی عام اولے نہیں ہیں۔ ان اولوں کا سائز ایک گولف کے برابر ریکارڈ کیا گیا ہے، یعنی کہ ایک چھوٹے پتھر جتنا۔ ایک پتھر کتنی طاقت سے آسمان سے گر کر کسی بھی چیز کا ستیہ ناش کر سکتا ہے، آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ جو طوفان پچھلے 4-5 روز سے جاری ہے اور دبئی کی 5 میں سے 4 بڑی ریاستیں ابو ظہبی، راس الخیمہ، شارجہ اور فجیرہ مکمل طور پر سیلابی پانی، اولوں کے ڈھیر اور ان سے ہونے والے نقصانات سے گھٹنوں گھٹنوں ڈوب چکی ہیں۔ آپ سکرین پر چلتی ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر اولوں اور بارش کے اس طوفان نے کیا تباہی مچائی ہے۔ آپ ذرا سکرین پہ چلتے ہوئے اس پاکستانی بھائی کا یہ کلپ دیکھیں اور اندازہ لگائیں کہ وہاں پہ اس بڑے طوفان سے لوگوں کو کس حد تک نقصان ہو رہا ہے۔ جدید ترین گاڑیوں کے مضبوط شیشے ٹوٹ چکے ہیں، اور صرف شیشے ہی نہیں ٹوٹ رہے بلکہ گاڑیوں کا پیٹ تک اتر گیا ہے۔ آپ اس ویڈیو میں دیکھیے کہ دبئی جیسے صحرائی علاقے میں کس طرح سے سیلابی صورتحال پیدا ہو چکی ہے اور گاڑیاں پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں۔
یہ سب کی سب تباہی اللہ رب العزت کی جانب سے ایک وارننگ ہے کہ ہم انسان کتنی بھی کوشش کیوں نہ کر لیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت پر غالب نہیں آ سکتے۔ اللہ کی قدرت اور طاقت ہمیشہ غالب ہے اور غالب رہے گی۔ ہمیں اس چیز کا ادراک جتنا جلد ہو جائے اتنا ہی ہم انسانوں کے حق میں بہتر ہے، کیونکہ ہم اللہ کے ساتھ پنگا تو بالکل بھی نہیں لے سکتے۔ اس وقت دبئی اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں ہنگامی ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے اور تیزی سے ریسکیو کی کاروائیاں جاری ہیں۔ البتہ ہمیں اب بھی پورا یقین ہے کہ اس سارے سانے سے بھی وہاں کے ارباب اختیار کسی قسم کا کوئی سبق نہیں سیکھیں گے اور یوں ہی اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دیتے رہیں گے۔ ہم مسلمانوں کی یہ زبوں حالی دراصل اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے اللہ رب العزت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سکھائے ہوئے دین سے منہ موڑ کر اپنے ذاتی اغراض و مقاصد کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیا ہے۔ دین کی مکمل پیروی میں ہی بھلائی ہے، یہ ہم بھول چکے ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ مودی ایودھیا کی بابری مسجد توڑ کر وہاں پر مندر بنا رہا ہے اور ہم مسلمان اسے اپنے ملک میں مندر بنا کر گفٹ کر رہے ہیں، اس عرب سرزمین پر جہاں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واضح ارشاد ہے کہ یہاں پہ کسی غیر مسلم کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ خاص طور پر یہودیوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جزیرہ نما عرب میں کوئی یہودی باقی نہ رہنے پائے۔ آج اسی جزیرہ نما عرب میں اسرائیل کی ریاست بھی قائم ہے اور مسلمان ممالک بھی اس کی زیادتیوں پہ چپ کر کے بیٹھے ہیں۔ ہمارے دشمن ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری مسجدوں کو مسمار کرتے ہیں اور ان کی جگہ پر اپنی عبادت گاہیں بنا کر اللہ تعالیٰ کے گھر کی جگہ مورتیاں سجا دیتے ہیں اور ہمارے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی۔ ہماری غیرت ایمانی کو جوش بھی نہیں آتا اور ہم سیاست اور مفاہمت کے نام پر اپنے اور ان اللہ کے دشمنوں کو خوش کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں واضح ارشاد فرمایا کہ یہ مشرکین کبھی بھی تم مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے، بلکہ یہ ہمیشہ دوستی کا جھانسا دیتے ہیں اور پیٹھ پیچھے وار کرتے ہیں۔ اس وقت انڈیا اپنا اثر و رسوخ عرب ممالک میں بہت حد تک پھیلا چکا ہے۔ آئے روز ہندو انتہا پسندوں کی طرف سے مسلمانوں کو انتہائی گھٹیا اور مذموم دھمکیاں بھی ملتی رہتی ہیں۔ انڈیا میں مسلمانوں کی جان، مال، عزت اور عبادت تک محفوظ نہیں ہے اور وہ دن بھی دور نہیں کہ جب ہماری اسی بے حسی اور بے غیرتی کی وجہ سے ان کافر ملکوں میں مسلمانوں کو اپنا دین اور ایمان چھپا کر انہی مشرکین کا دین بھی اپنانا پڑ جائے گا۔ اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، بلکہ یہ سب پہلے بھی تاریخ میں ہو چکا ہے۔ جب اندلس پر قبضہ ہوا تو وہاں پہ رہنے والے مسلمانوں کو جان بچانے کے لیے عیسائی مذہب میں آنا پڑا تھا۔ ہماری وہ یادیں اندلس میں آج بھی ہماری بربادیوں کا نوحہ بن کر موجود ہیں۔ اس کے باوجود ہم تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھتے، اور تاریخ سے سبق سیکھنا بھی کیوں ہے جب ہمارے پاس ہمارے دین میں واضح احکامات موجود ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہم مسلمانوں کو غیرت ایمانی عطا فرمائے اور ہم اللہ رب العزت کے اس دین کے صحیح معنوں میں علم بردار بن سکیں۔ آمین ثم آمین۔